الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بڑی جستجو، زحمتوں اور کئی ایک شہروں میں گردش کے بعد میں ایک عظیم پادری کے پاس پہنچا جو زہد و تقوی میں ممتاز تھا۔ کیتھولک فرقے کے بادشاہ وغیرہ اپنے مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایک مدت تک میں اس کے پاس نصارہ کے مختلف مذاہب کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس کے بہت سے شاگرد تھے، لیکن اتفاقاً مجھ سے اسے کچھ خاص ہی لگاؤ تھا۔ اس کے گھر کی تمام کنجیاں میرے ہاتھ میں تھیں، صرف ایک کمرے کی کنجی اس کے پاس تھی۔ اس دوران وہ پادری بیمار ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ شاگردوں سے جا کر کہہ دو کہ آج میں درس نہیں دے سکتا۔ جب میں طالب علموں کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ سب بحث و مباحثے میں مصروف ہیں۔ یہ بحث سوریانی کے لفظ فارقلیتا کے معنی تک جا پہنچی اور وہ کافی دیر تک جھگڑتے رہے۔ ہر ایک کی الگ رائے تھی۔ واپس آنے پر استاد نے مجھ سے پوچھا، تم لوگوں نے آج کیا بحث کی ہے؟ تو میں نے لفظ فارقلیتا کا اختلاف اس کے سامنے بیان کیا۔ وہ کہنے لگا، تم نے ان میں سے کس قول کا انتخاب کیا ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں مفسر کے قول کو پسند کیا ہے۔ استاد پادری کہنے لگا، تم نے کوتاہی تو نہیں کی، لیکن حق و حقیقت ان تمام اقوال کے خلاف ہے، کیونکہ اس کی حقیقت کو راسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں جانتے، اور ان میں سے بھی بہت کم اس حقیقت سے آشنا ہیں۔ میں نے اصرار کیا کہ اس کے معنی مجھے بتائیے۔ وہ بہت رویا اور کہنے لگا، میں کوئی چیز تم سے نہیں چھپاتا، لیکن اس نام کے معنی معلوم ہو جانے کا نتیجہ تو بہت سخت ہوگا، کیونکہ اس کے معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر تم وعدہ کرو کہ کسی سے نہیں کہو گے تو میں اسے ظاہر کر دیتا ہوں۔ میں نے تمام مقدسات مذہبی کی قسم کھائی کہ اسے فاش نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے معنی احمد اور محمد ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس چھوٹے کمرے کی کنجی مجھے دی اور کہا کہ فلاں صندوق کا دروازہ کھولو اور فلاں فلاں کتاب لے آؤ۔ چنانچہ میں وہ کتابیں اس کے پاس لے آیا۔ یہ دونوں کتابیں رسول اسلام کے ظہور سے پہلے کی تھیں اور چمڑے پر لکھی ہوئی تھیں۔ دونوں کتابوں میں لفظ فارقلیتا کا ترجمہ احمد اور محمد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد استاد نے مزید کہا کہ حضرت کے ظہور سے پہلے علماء نصارہ میں کوئی اختلاف نہ تھا کہ فارقلیتا کے معنی احمد و محمد ہیں، لیکن ظہور محمد کے بعد اپنی سرداری اور مادی فوائد کی بقا کے لیے اس کی تعویل کر دی اور اس کے لیے دوسری معنی گڑھ لیے، حالانکہ صاحب انجیل کی مراد وہ معنی یقیناً نہیں ہے۔ میں نے سوال کیا کہ دین نصارہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا، دین اسلام کے آنے سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اس جملے کی اس نے 3 مرتبہ تکرار کی۔ میں نے کہا کہ اس زمانے میں طریق نجات اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس نے کہا، مختصر یہ ہے کہ محمد کی پیروی و اتباع ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔ میں نے کہا، کیا ان کی پیروی کرنے والے اہل نجات ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، خدا کی قسم، اور 3 مرتبہ قسم کھائی۔ پھر استاد نے گریہ کیا اور میں بھی بہت رویا، اور اس نے کہا، اگر آخرت اور نجات چاہتے ہو تو دین حق ضرور قبول کر لو۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا کروں گا، اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے دن گواہی دو کہ میں باطن میں مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، اور علماء نصارہ کے ایک گروہ کی باطن میں مجھ جیسی حالت ہے، اور ظاہراً میری طرح اپنے دنیاوی مقام سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے، ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت روئے زمین پر دین خدا، دین اسلام ہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔